بیان کیا جاتا ہے کہ سمرقند کا ایک بادشاہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بڑی حکومت دی تھی، اسے بڑی سلطنت دی تھی، اس کو حسن بھی دیا تھا، اس کو وجاہت بھی دی تھی، اس کو عزت بھی دی تھی، لیکن وہ دولت کے نشے میں اور سلطنت کے غرور اور گھمنڈ کے اندر گویا کہ وہ وقت کا فرعون بن گیا۔ نام کو تو وہ کلمہ پڑھتا تھا، نام کو تو وہ مسلمان تھا، نام کو تو وہ مسلمان کہلاتا تھا، لیکن وہ اس نے معاذ اللہ اپنی ہوا کو یعنی اپنے نفسانی خواہشات کو گویا کہ اپنا معبود بنا لیا تھا، اور اس کی طبیعت میں یہ تھا کہ وہ اپنے سپاہیوں کو، اپنے نمائندوں کو، اپنے چمچوں کو زمین کے اوپر جو اس کی سلطنت تھی وہ بکھیر کر کے رکھتا، اور اس کا حکم تھا کہ جہاں کہیں کوئی خوبصورت لڑکی نظر آئے اس کو اٹھا کر کے میرے محل میں لاؤ، اور ہر لڑکی کو وہ اپنے محل میں جب تک کہ ہوائے نفسانی پوری کرنی ہوتی، نفسانی خواہشات پوری کرنی ہوتی، وہ اس وقت تک اپنے پاس رکھتا، اور اس کے بعد پھر اٹھا کر کے اس کو زندان میں ڈال دیتا تھا۔ یعنی کہ اس کا معمول تھا، ایک دو نہیں، اس نے سینکڑوں لڑکیوں کو اسی طریقے سے زندان میں اور قید خانے میں ڈال رکھا تھا۔ اب سمرقند کے لوگ جب بھی ان کے یہاں بیٹیاں جوان ہوتی تو اس کے خوف سے، بادشاہ کے خوف سے اپنے تہہ خانوں میں چھپا کر کے رکھا کرتے تھے اپنی بیٹیوں کو۔ سمرقند میں ایک وقت ایسا بھی آیا، سمرقند میں ایک وقت ایسا بھی گزرا کہ اسی سمرقند میں کبھی امام بخاری جیسے لوگ جو ہیں درس حدیث دیا کرتے تھے، اور حدیث کی محفل سجتی تھی تو ہزاروں لوگ وہاں حدیث کا درس حاصل کرنے آتے تھے۔ اور ایک وقت سمرقند میں ایسا بھی آیا، وقت کی اور حالات کی ستم ظریفیاں اور وقت کا پلٹا کھانا، کروٹیں بدلنا، کہ اسی سرزمین پر ایسا آوارہ، عیاش اور اوباش بادشاہ بنام مسلم آیا کہ اس کے خوف سے لوگ اپنی بیٹیوں کو تہہ خانوں میں چھپا کر کے رکھتے تھے۔ لوگ جو چھپا کر رکھتے تھے وہ کامیاب ہوتے تھے، اور پھر بادشاہ کے گزرنے کا وقت آتا تو احتیاط کیا جاتا تھا، لیکن ایسا ہوا اب وہ نفس پرست، اس لیے کہ جس کے اندر گناہ کا جذبہ جڑ پکڑ جائے پھر وہ مذہب کو، مسلک کو، عزت کو، دین کو، دھرم کو پیٹ کے پیچھے پھینک دیتا ہے۔ وہ بھیس بدل کر اس نے گھومنا شروع کیا۔ سمرقند کے بادشاہ نے بھیس بدل کر، فقیروں کی طرح کپڑے پہن کر اس نے گلیوں میں گھومنا شروع کیا، تاکہ لوگ میرے خوف سے کہ بادشاہ کی سواری گزر رہی ہے، بادشاہ کے نمائندے گزر رہے ہیں تو تہہ خانوں میں لڑکیاں چھپا کر کے رکھتے ہیں، جب میں اکیلا بھیس بدل کر کے پھروں گا تو لوگ اپنی لڑکیاں تو نہ چھپا سکیں گے۔ ایک ایسی ہی شام تھی کہ بادشاہ فقیروں کے لباس میں، بادشاہ منگتوں کے لباس میں بھیس بدل کر کے ایک گلی سے گزر رہا تھا، اور ایک لڑکی جو ہے اس وقت اپنے دروازے کی کواڑ کو بند کر رہی تھی، دروازے کی زنجیر کو لگا رہی تھی، اور وہ لڑکی کیا تھی؟ اللہ اکبر! اس کے حسن کے مطابق اگر بیان کرنے کے لیے کسی کا دل چاہے تو وہ رئیس القلم علامہ ارشد القادری رحمت اللہ علیہ کے جملوں میں اس کو یوں کہہ سکتا تھا، وہ ایسی محجبین تھی، ایسا لگتا تھا جیسے آسمان کا چاند زمین پہ اتر آیا ہو، اس کے چہرے کی خوبصورتی ایسی تھی جیسے کسی نے چاندی کا گازا اس کے چہرے پہ مل دیا ہو، ایسی حسین و جمیل، یوں لگتا تھا کہ جیسے حسن کی ملکہ ابھی ابھی زمین پر اس نے قدم رنجانی کی ہے، ایسی خوبصورت۔ بادشاہ نے جیسے اس لڑکی کو دیکھا پاگل ہو گیا، اس کے دل پر بجلی سی گری، اور اس نے اس گھر کا نشان لگایا، اور گھر کا نشان لگا کر کے اس نے پھر ایک مرتبہ اس لڑکی کو اسی نگاہ سے دیکھا، اور پھر وہ وہاں سے چل دیا۔ جب وہ اپنے محل میں داخل ہوا، اس کا وزیر اور اس کے جو مخصوص چمچے تھے تو ان لوگوں نے جو ہے اس سے کہا، کیا ہوا بادشاہ سلامت، جہاں پناہ عالم پناہ، معاملہ کیا ہے؟ تو کہا، حیرت ہے، ہمارے شہر کے اندر سمرقند میں ایسی محجبین رہتی ہے، ایسی خوبصورت کہ میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ میں نے اس لڑکی کو کیا دیکھا، میرے دل کا عالم زیر و زبر ہو گیا۔ وہ حسن کی ملکہ تو میرے حرم سرائے میں ہونا چاہیے، لیکن وہ کسی کے گھر کے اندر ہے۔ ایک کام کرو، جتنی جلدی ہو سکے مجھے راحت پہنچاؤ، مجھے آرام پہنچاؤ، اور وہ لڑکی کو میرے حرم میں داخل کرنے کی کوشش کرو۔ بات یہ ہوتی ہے جب
جب کسی کے پاس طاقت آ جائے، اقتدار آ جائے، مال آ جائے، تو لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ کی فرما برداری ہے یا اللہ کی نافرمانی ہے، لوگ مخلوق کو خوش کرنے کے لیے خالق کو ناراض کرنے لگتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بادشاہوں کی چاپلوسیاں ہوتی ہے، سیاستدانوں کی چاپلوسیاں ہوتی ہے، مالداروں کی چاپلوسیاں ہوتی ہے۔ ایک جملہ یاد رکھنا، کسی مرد درویش، کسی مرد قلندر نے جملہ کہا تھا، مخلوق کو خوش کرنے کے لیے خالق کو کبھی ناراض نہ کرنا، اس لیے کہ خالق جس سے ناراض ہوتا ہے مخلوق اس سے کبھی راضی نہیں ہوتی۔ اس لیے مخلوق کو راضی کرنے والے اور خالق کو ناراض کرنے والے، ان کا حال یہ ہے وہ دنیا میں بھی نقصان اٹھاتے ہیں اور آخرت میں بھی نقصان اٹھاتے ہیں۔ جب اس کے وزیر کو پتا چلا کہ بادشاہ کو کوئی لڑکی پسند آ گئی، نشان لگا دیا گیا، تو وزیر نے کہا جہاں پناہ، ہم تو آپ کے لیے ایک لڑکی کیا ہے، یہ مہجبین کیا ہے، یہ خوبصورت لڑکی کیا ہے، ہم تو آسمان کے تارے بھی اگر آپ توڑ کر لانے کا حکم دیں تو آپ کے قدموں کی راہ گزر بنا دیں آسمان کے تاروں کو۔ چاپلوسیوں کی اس نے حد کی اور اس نے کہا آپ بتائیں تو صحیح کہ آخر وہ مہجبین ہے کس پردے میں چھپی ہوئی۔ اس نے بتایا فلاں فلاں مقام پر، فلاں فلاں علاقے میں نے اس کو گھر کا دروازہ بند کرتے دیکھا ہے، بس اتنا ہی تھا۔ ایسے میں جو ہے وہ بادشاہ کے کارندے اس کے دروازے پر پہنچے، دروازے پہ دستک ہوئی، دروازے پہ دستک ہونی تھی، دروازہ کھلا، ایک بوڑھا آدمی دروازہ کھولتا ہے اور اس کے بعد بادشاہ کے سپاہی کہتے ہیں ابھی اسی وقت آپ کو بادشاہ نے طلب کیا ہے اپنے محل میں اور اپنے دربار میں۔ اس کا پورا وجود کانپا، اس نے کہا ٹھیک ہے تم چلو، میں ابھی آیا۔ بادشاہ کا حکم تھا، بادشاہت تھی، بلایا گیا تھا۔ جیسے ہی وہ دروازہ بند کر کے اندر کی طرف آیا، چہرے کا رنگ فک ہو چکا تھا، چہرے کا رنگ اتر چکا تھا۔ خوبصورت سی مہجبین بھتیجی نے اپنے چچا سے پوچھا چچا آپ کا رنگ فک کیوں ہو گیا ہے، آپ کا رنگ کیوں اڑ گیا ہے؟ کہا بیٹی اس وقت بادشاہ نے مجھے اپنے دربار میں طلب کیا ہے۔ اس نے کہا ہائے اللہ یہ کیا ہو گیا؟ بادشاہوں کا طلب کرنا شر سے خالی نہیں ہوتا، لیکن چچا آپ اللہ اس کے رسول پہ بھروسہ کریں، جائیں اللہ خیر کا معاملہ کرے گا، میں آنے تک آپ کا انتظار کروں گی۔ اور بہادر جرأت مند بھتیجی نے دروازے تک اپنے چچا کو پہنچایا اور کہا اپنا خیال کرنا اور آپ جو ہے وہ بہت ہوشمندی کے ساتھ ہر سوال کا جواب دینا، میں آپ کو اللہ کے سپرد کرتی ہوں۔ بوڑھا جیسے ہی محل میں داخل ہوا کیا دیکھا، استقبال کے لیے لوگ قطار لگا کر کے کھڑے تھے۔ عجیب حال تھا، ایک غریب آدمی، ایک گمنام آدمی، اور اس کے لیے اتنا اعزاز، اتنا اکرام، اس طریقے سے خسروانہ انداز۔ اور پھر جیسے ہی وہ بوڑھا اندر داخل ہوا اس کو ایک سونے کے تخت پر بٹھا دیا گیا۔ حیرت میں وہ ڈوبا جا رہا تھا کہ میں گمنام سا انسان ہوں، سمرقند میرا وطن نہیں، میں خراسان کا رہنے والا ہوں، سمرقند میں مجھے کوئی پہچانتا نہیں، بڑھاپے کی وجہ سے کوئی کاروبار کر نہیں سکتا، اس لیے میں غربت اور گمنامی کی زندگی میں جی رہا ہوں، میرے ساتھ یہ انداز کیوں ہو رہا ہے؟ بہرحال حیرت و استجاب میں وہ ڈوبتا ہی جا رہا تھا کہ ایسے میں وزیر کی زبان کو جنبش ہوتی ہے اور وزیر کہتا ہے کہ آپ کا تقدیر کا ستارہ اوج ثریا پر ہے، آپ کے تقدیر کا ستارہ بہت بلند ہے، اور بادشاہ سلامت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ کی بھتیجی کو سمرقند کی ملکہ بنایا جائے۔ آپ کی یہ خوبصورت بھتیجی کسی غریب کے جھوپڑے میں رہنے کی بجائے یہ سمرقند کے بادشاہ کے محل کی زینت بنے گی اور وہ یہاں رہے گی۔ جیسے ہی بوڑھے نے یہ سنا، سننے کے بعد اس کے کلیجے پہ بجلی گری، اس لیے کہ شریف لوگ محل نہیں دیکھا کرتے، بیٹیوں کے لیے شریف رشتے دیکھا کرتے ہیں۔ اس کے کلیجے پہ بجلی کا گرنا تھا، ہونٹ کانپ گئے، آواز رندھیا گئی، آواز حلق میں پھنس گئی، اور ہمت کرتے ہوئے اپنے پورے وجود کو سنبھالتے ہوئے اس بوڑھے نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کے جو انعامات احسانات ہم جیسے غریبوں کے ساتھ ہے، اس بوجھ تلے ہماری گردن ہمیشہ جھکی رہے گی، آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا، یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے، فخر کی بات ہے، لیکن میرا فیصلہ یہ ہے کیونکہ اسلام نے حق دیا ہے کون اپنی بیٹی کس کے ساتھ دے اور کس کے ساتھ نہ دے، یہ حق ہر ولی کو ہے،
ہر ولی کو ہے، اس لیے میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ میں اپنی بھتیجی کا رشتہ آپ کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ اتنا سننا تھا کہ وزیر کی آنکھوں سے چنگاریاں نکلنے لگی۔ کہتے ہیں کہ چائے سے زیادہ پیالیاں گرم ہوتی ہے، اس کی آنکھوں سے چنگاریاں نکلنے لگی۔ بادشاہ کے ماتھے پہ شکن آ گیا، اور پھر وزیر نے کہا اگر سیدھے سے اپنی بھتیجی کو دلہن بنا کر سمرقند کے محل میں نہ بھیجو گے تو ہم پھر اس کو اٹھا کر کے لائیں گے اور پھر راتوں رات ہم بادشاہ کے حرم میں داخل کر لیں گے۔ حالات کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے بوڑھے نے کہا وزیر، میں نے جو کچھ کہا وہ میرے ضمیر کی آواز تھی، لیکن اگر آپ لوگ بضد ہیں تو پھر میں اپنی بھتیجی کو دلہن بنانے کے لیے تیار ہوں اور بادشاہ کے نکاح میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اغوا نہ کیا جائے، عزت سے میرے گھر سے میری بھتیجی کی ڈولی اٹھے گی۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر کے نکل آیا۔ وزیر کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، بادشاہ کے ماتھے کا شکن ختم ہو گیا۔ جیسے گھر آیا، اب حالات ایسے تھے یوں لگتا تھا جیسے اس بوڑھے کے وجود سے کسی نے مکمل خون نچوڑ لیا ہو۔ بھتیجی نے چچا کے قدموں کی آہٹ سنی اور آہٹ سننے کے بعد فوراً دروازہ کھول دیا۔ چچا کو آتے دیکھا۔ چچا کیا بات تھی؟ انہوں نے پوری داستان کہہ سنائی۔ بھتیجی نے کہا چچا، آپ اگر وعدہ کر چکے ہیں تو میں آپ کی خوشی کے لیے زندہ درگور ہونے کے لیے تیار ہوں۔ ایک بادشاہ سے شادی کی کیا بات ہے؟ اور پھر اس کے بعد اس نے کہا آپ مدینے کے تاجدار کو یاد کریں، اللہ سے مدد طلب کریں اور میرے لیے فوری طور پر جو مہلت انہوں نے دی ہے اس کے مطابق نکاح اور شادی کا انتظام کریں۔ شادی کی تیاریاں زوروں پہ تھی۔ شادی ہونے کا دن آیا اور پھر اس کے بعد پورا سمرقند سج گیا۔ پالکی میں دلہن کو سوار کر دیا گیا۔ پالکی کیا اٹھ رہی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے زندہ بیٹی کا جنازہ اٹھ رہا ہو، اور حالت غیر تھی، لیکن چلتے چلتے اس بچی نے اپنے چچا سے کہا تھا چچا انتظار کرنا، اس لیے کہ میرا اللہ عدل والا ہے، وہ ہمیں بہت جلدی ملائے گا۔ ظلم کا انجام بہت دن تک کے جب وہ ظلم اپنے انتہا کو پہنچتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اتنے پرعزم لہجے میں وہ بیٹی اپنے چچا سے بات کر رہی تھی، بالآخر ڈولی وہاں پہنچ گئی۔ ڈولی کا پہنچنا تھا، پھر بادشاہ سرمستیوں میں مصروف ہو گیا، اور پھر حالات یہ تھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے اللہ اکبر، اتنی خوبصورت وہ محجبین تھی۔ شادی کی پہلی رات میں جب حجرہ عروسی کے اندر اس خاتون کو، اس نوخیز لڑکی کو، دوشیزہ کو پیش کیا گیا، بادشاہ نے اپنا قیمتی تاج اتار کے اس کے سر پہ رکھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے بادشاہ کے محل میں کوئی چاند اتر آیا ہو، یوں لگتا تھا جیسے لالا کے پھول نے ابھی کسی تالاب کے اندر جو ہے وہ کھلنے کا ارادہ کیا ہو، یا یوں لگتا تھا جیسے چاندنی رات کے اندر اللہ اکبر کوئی گلاب کھلایا ہو۔ یہ کیفیت تھی، ایک عجیب حسن کا معاملہ تھا، ایک عجیب خوبصورتی کا معاملہ تھا۔ بادشاہ نے اس کو دلہن بنا کر کے رکھا، بڑی سرمستیاں کی، بڑے عیش کیے، بڑی عیاشیاں کی۔ وہ لڑکی خوش تو نہ تھی، اس لیے کہ اس کی خوشی سے وہ شادی نہیں ہوئی تھی، اس کی خوشی سے وہ نکاح نہیں ہوا تھا۔ وہ روزانہ راتوں کو روتی تھی، فریاد کرتی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے علم و یقین کے اعتبار سے ایک باپ کی یتیم بیٹی تھی۔ ماں بھی انتقال کر چکی تھی اور اس کے علم و یقین کے اعتبار سے اس کا باپ بھی انتقال کر چکا تھا، اور پھر وہ چچا کے ساتھ سمرقند میں رہتی تھی، اور وہ روزانہ رو رو کر کے راتوں کو دعائیں کرتی تھی، اللہ نجات کی کوئی راہیں پیدا فرما، اللہ نجات کا کوئی انتظام فرما۔ ایسے میں 6 مہینے گزرنے کو آئے تھے، 6 مہینے گزرنے لگے تھے۔ بادشاہ کا حال یہ تھا کہ ایک لمحہ بھی اس کے بغیر نہیں رہتا، ہر وقت اسے ساتھ رکھتا، تخت پہ ساتھ بٹھاتا، اس کی ہر خواہش کا احترام کرتا، حالانکہ وہ کوئی خواہش کرتی بھی نہ تھی، اس لیے کہ وہ بجھی